بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنا خصوصی فضل کرتا ہے تو پھر مومنین کو رزق میں وسعت کیوں نہیں دی؟ اور یہ سوال اس طرح بھی اس کی تقریر ہو سکتی ہے کہ اگر مومن اللہ کے مقبول ہیں تو ہر جگہ پہ تنگ دست کیوں ہیں؟ اور یہ سوال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ اس وقت بھی جو کافر تھے، بڑے بڑے کفار معیشت پہ قابض، اور جو مومن فقیر تھے صحابہ کرام، ان کے پاس پہننے کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا اور کھانا پینا یہ بھی نہیں تھا، تنگ دستی تھی، اور کفار عیش و عشرت میں تھے۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی مکہ کے دور میں تو بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے ملک خان سردار مکہ کے قریشی بنے ہوئے تھے، اور اسلام قبول کرنے والے بلال، صہیب اور اس طرح کے غریب غربا تھے۔ تو اس پس منظر میں بھی یہی سوال ہے، آج بھی یہی ہے کہ دنیا کی معیشت اور دنیا کے خزائن یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، اور ورلڈ بینک کے پاس ہیں، IMF کے پاس ہے۔ تو یہ سارے کافر ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں 57 اسلامی ملک یہ فقیر بنا ہوا ہے، اور مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل ہیں اور کفار ان پر حاکم ہیں۔ تو یہ ملحدین کے لیے یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان مقبول ہیں تو ان کو وسعت کیوں نہیں ملی، امریکہ برطانیہ کو وسعت کیوں مل گئی؟ یہ ایک بات ہے، لیکن دونوں کا سمجھنا تھوڑا ضروری ہے۔ پہلے تو یہاں اصل حکمت کا بیان ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ وسیع کر دیتا روزیاں لِعِبَادِهِ اپنے بندوں کے لیے موجودہ حالت میں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو البتہ بالعموم بغاوت کرتے زمین میں، بلاکن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا یشاء، لیکن اللہ اتارتا ہے ساتھ اندازے کے جو چاہتا ہے، ما یشاء۔ تو وجہ کیا بیان کی؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں کیا کرتے؟ بغاوت کرتے، چڑھائی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ، میری طرف ذرا توجہ کرو، جواب تب سمجھ آئے گا، اگر اللہ تمام بندوں پر رزق کشادہ کر کے ان کو برابر کر دیتا، کیا معنی کر رہا ہوں؟ اگر اللہ بسط اللہ الرزق، اگر اللہ روزی کشادہ کر کے اپنے تمام بندوں کو رزق میں برابر کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بغاوت کرتے، خرابی کرتے، فساد مچاتے۔ ایک معنی یہ کیا گیا فساد مچاتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ دوسرا یہ ہے کہ رزق کی تقسیم حکمت پہ مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، جو جتنا رزق پچا سکتا تھا اللہ نے اتنا رزق دیا، اگر اس سے زیادہ رزق عطا کرتا تو وہ بجائے اطاعت کے بغاوت پہ اتر آتا، بجائے اطاعت کے بغاوت پہ اتر آتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت پر کی ہے کہ یہ آدمی اتنا رزق پچا لے گا، یہ اتنا پچا لے گا،
اور آپ نے دیکھا ہے کہ بساؤ کا جب آدمیوں کے پاس پیسے زیادہ آئیں تو لڑائیاں زیادہ کرتی ہیں۔ ہمارے لوگ جو تھل والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چھولوں کا فصل ہو گیا تو پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ تو جس سال فصلیں زیادہ ہوں لڑائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم ہے یہ حکمت تکوینی پہ مبنی ہے، اس کا رضا یا مقبولیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ جو مقبول ہو تو اس کو رزق زیادہ ملے اور غیر مقبول کو کم ملے۔ تو رزق کی وسعت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے۔ کچھ سمجھ آئی میری بات؟ ہاں، رزق زیادہ مل جانا فرعون کو بھی مل گیا تو وہ انا ربکم الاعلی بن گیا، اور بھی۔ تو اب ذرا غور کرنا، آیت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کا زیادہ مل جانا یہ مقبولیت کی دلیل نہیں، باقی رزق میں کمی زیادتی یہ حکمت کا تقاضا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے نعمت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رزق کی وسعت ذریعہ ہے بغاوت کا، تو جب اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو رزق کم دیا ہے تو وہ بغاوت کے ذریعہ سے محفوظ رہے، گویا ان کو رزق کی کمی ان کے حق میں انعام ہے۔ اب میں اسی بات کو مختصر بیان کر رہا ہوں، بالکل 2 جملوں میں۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ رزق کی وسعت کیوں نہیں کی؟ کافروں کے پاس روزی زیادہ ہے اور اہل ایمان کے پاس کم۔ جواب یہ دیا وسعت رزق یہ مقبولیت کی دلیل نہیں، بلکہ رزق کی تقسیم حکمت تکوینی پہ مبنی ہے۔ نیز رزق کی وسعت یہ سبب ہے بغاوت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سبب بغاوت سے بھی محفوظ رکھے۔ تو یہ انعام ملا یا نہیں؟ یا چپ ملی ہے؟ انعام ملا۔ لا بغوا فی الارض ولیکن، لیکن بالکل بند نہیں کیا۔ اچھا، اسی آیت کی جو تشریح اور تفسیر ہے ان قریب آگے آ جائے گی سورہ زخرف میں، پوری وضاحت ہوگی اسی آیت کی، یہاں اجمال ہے، وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ ولا کی ینزل، لیکن اتارتا رہتا ہے، بے قدر، ساتھ مقدار یا اندازہ کے، ما یشاء، جو چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے بقدر مشیت اور اپنی حکمت کے موافق۔ انہو، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر، خبردار، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ذات ہے۔ توحید پر یہ دلیل بھی ہے، اور متعلق بدعویٰ اولا، کار ساز اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے، اور هُوَ الَّذِي میں حصر ہے، وہی ذات ہے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ما قنطوا، یہ قنوط ظاہری اسباب سے ہے، اس لیے یہ آیت عام ہے۔ اور اگر قنوط یا یاس من روح اللہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو نہ ہو، تو پھر یہ کفار کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قنوط کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسباب ظاہری کے لحاظ سے، ظاہری اسباب نہیں ہوتے بارش کے، اور ان کے چہروں پر آثار اس پریشانی کے آتے ہیں۔ اب فصلیں گئی، مال مویشی گئے،
بارش نہیں ہوئی تو ینشر رحمتہ من بعد ما قنطوا، ایک وقت ہوتا ہے بارش نہیں آتی جیسے اب نہیں آ رہی، تو یہ مخلوق اور انسان مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ظاہری اسباب سے، اور پھر دعائیں کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے بارش مانگی جاتی ہے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ وہ بارش برساتے ہیں۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، رحمت کے دو معنی ہیں، ایک رحمت سے یہاں مراد برکات الغیث، بارش کے منافع ہیں، بارش کے بعد جو برکات ہوتی ہیں نباتات وغیرہ وغیرہ، حشرات الارض تک ہر چیز تر و تازگی اور رویدگی میں آتی ہے، زمین پھلنے پھولنے لگتی ہے اور مینڈکیں بھی آ جاتی ہیں، حشرات الارض بھی آ جاتے ہیں، تو بارش کے بعد کے جو منافع اور برکات ہیں رحمت سے مراد وہ ہیں۔ اور دوسرا زاد المسیر قرطبی وغیرہ نے دوسرا معنی کیا المطر، رحمت کا معنی کیا ہے؟ المطر، یعنی مراد رحمت سے بارش ہے یا برکات مطر ہے، برکات اور منافع مطر ہے، دونوں معنی کیے گئے۔ ینشر پھیلاتا رہتا ہے، رحمتہ رحمت اپنی، وَهُوَ الْوَلِيُّ، یہ وہی نتیجہ ہے، فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، وہی نتیجہ ہے، هُوَ الْوَلِيُّ، یہاں پر بھی حسر ہے، وہی ذات الولی المتصرف، اللہ ہی کارساز ہے اور کوئی کارساز نہیں، اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے اور کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ حسر میں دونوں معنی ہوتے ہیں، نفی بھی اور اس بات بھی۔ الحمید، الحمید کا معنی ان صفتوں سے موصوف، ان صفتوں سے موصوف، یعنی صفات الوہیت کے لائق۔ الحمید کا معنی صفات الوہیت کے لائق، الحمید۔ علی ذالک لا غیرہ سبحانہ، ان صفتوں کے ساتھ وہی محمود ہے، کارسازی والی صفت، حاجت روائی مشکل کشائی والی صفت، ان کے ساتھ وہی موصوف ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔